ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم وضاحت کریں گے انفینیٹیو کے متعلق۔ اس سے پہلے ہم نے جیرنڈ میں ڈسکس کیا تھا کہ جیرنڈ جو ہوتا ہے ورب کی فرسٹ فارم یعنی پہلی صورت کے بعد آئی این جی لگایا جاتا ہے۔ ادھر ورب کی پہلی صورت سے پہلے ٹو لگایا جاتا ہے تو اس کو انفینیٹیو کہا جاتا ہے۔ انفینیٹیو کا اپنا جو لغوی معنی اور مطلب ہے، یعنی یہ ایسا فعل کا تعین کرتا ہے جس فعل میں تعداد کی بغیر ان کا تعین کیا جا سکے، یعنی تعداد کا تعین اس فعل کے لیے ضروری نہیں کہ آپ اس کو متعین کریں، یہ خود بخود فعل کو متعین کرتا ہے اور اس کو معلوم کر دیتا ہے۔ جو فنکشن ہے اس کے بارے میں خود بخود بتا دیتا ہے۔ تو چلتے ہیں انفینیٹیو کی طرف۔ انفینیٹیو ہم نے سمجھا کہ ورب کی پہلی فارم سے پہلے جس طرح کے گو ہے، اس سے پہلی ٹو لگانے سے انفینیٹیو بن جاتا ہے، جس طرح کے ٹو گو، ٹو کم، آنا جانا۔ صرف گو جاؤ، کم آؤ، جب اس کے ساتھ ٹو لگایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ بن جاتا ہے گو سے ٹو گو جانا، کم سے ٹو کم آنا۔ تو چلتے ہیں انفینیٹیو کی کچھ سینٹینسز کے متعلق، جن میں ہم وضاحت کریں گے کہ کہاں کہاں انفینیٹیو کا یوز آتا ہے اور کہاں کہاں انفینیٹیو کا یوز نہیں آتا۔ انفینیٹیو کا دوسرا لغوی مطلب یہ بھی ہے فعل مطلق، جس کا کوئی زمانے سے تعلق نہ ہو، نہ فیوچر سے، نہ پاسٹ سے، نہ پریزنٹ سے، تو اس کو بھی انفینیٹیو کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہوگا انفینیٹیو کے بارے میں انٹرسٹنگ معلومات۔ تو چلتے ہیں انفینیٹیو کی طرف۔ اچھا، سب سے پہلے انفینیٹیو جو ہوتا ہے، نمبر 1، وربز ایسے افعال such as learn، remember، swear، consent، neglect، refuse، purpose، try، endure، attempt، fail، fear، hope، decide، hesitate، prepare، determine، undertake، manage، arrange، seem، forget، agree، regret وغیرہ are followed by infinitive۔ یہ تمام کے تمام افعال جو میں نے ذکر کیا یہ انفینیٹیو کو فالو کرتا ہے۔ یہ ورب کی پہلی حالت بھی ہے اور انفینیٹیو کو بھی فالو کرتا ہے، یعنی اس سے پہلے انفینیٹیو ٹو آ جاتا ہے۔ جس طرح کے لرن ہے تو لرن سے بنے گا ٹو لرن، ریممبر ہے تو اس سے بنے گا ٹو ریممبر، سویئر ہے تو اس سے بنے گا ٹو سویئر، کانسینٹ ہے تو اس سے بنے گا ٹو کانسینٹ۔ تو یہ تمام کے تمام جو ہو گئے یہ انفینیٹیو یعنی مصدر ہو گئے۔ جیرنڈ بھی ہم نے مصدری معنوں میں ہم لیتے تھے، لیکن انفینیٹیو بھی مصدری معنوں کے متحمل ہو سکتے ہیں، بذات خود مصدر ہے۔ اچھا، دوسرا رول یہ ہے ورب such as order، tell، invite، oblige، allow، permit، compel، teach، instruct، advise، tempt، encourage، urge، request، show، remind، forbid، warn، etc. are followed by object and infinitive۔ تو ان کے لیے یہ رول یہ ہو گیا کہ یہ انفینیٹیو کو تو فالو کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے انفینیٹیو سے پہلے آبجیکٹ آنا چاہیے، یعنی مفعول آنا چاہیے۔ فار ایگزامپل the teacher instructed the students to go۔ تو یہاں جو اسٹوڈنٹس ہے یہ آبجیکٹ یعنی مفعول واقع ہوا، تو ادھر جو انفینیٹیو کا استعمال ہے ٹو گو، یہ مفعول کے بعد آیا ہے یعنی آبجیکٹ کے بعد آیا ہے۔ اور دوسرا مثال یہ ہے he told me
to come there. تو یہاں یہ told me ہے, جو می لفظ می ہے یہ آبجیکٹ ہے یعنی مفعول ہے, اس کے بعد to come آیا ہے یعنی انفینیٹیو آیا ہے. یہ اوپر رول کے مخالف اس لیے ہے کہ اوپر رول میں ڈائریکٹ انفینیٹیو کو فالو کرتا ہے, یعنی اس سے پہلے جو لرن ہے اس سے پہلے ٹو لرن, ریممبر ہے اس سے پہلے ٹو ریممبر. جتنے الفاظ بھی ہے جو اوپر والے رول نمبر 1 میں تھے تو ڈائریکٹ اس سے پہلے ٹو آتا ہے, لیکن ادھر ڈائریکٹ نہیں آتا, آبجیکٹ کے بعد آتا ہے یعنی مفعول کے بعد یہ آتے ہیں. تو یہ انفینیٹیو کے متعلق دوسرا رول ہو گیا. اچھا, تھرڈ نمبر پر ہے words or expression like will, can, do, must, may, let are followed by infinitive without to. افعال یا ایکسپریشن, ایسی وضاحتی الفاظ جو کس چیز کے متعلق وضاحت بتا دیتا ہے یعنی کسی چیز کا تعین کرتا ہے, ایسے الفاظ اس کو ایکسپریشن ورڈ کہا جاتا ہے. تو ان سے پہلے انفینیٹیو کا وقوع کیسا ہے, تو یہ رول آپ کو بتائے گا کہ ایسے الفاظ یا ایسی ایکسپریشن will, can, do, must, may, let are followed by infinitive without to. یہ انفینیٹیو کو فالو کرتا ہے لیکن مسوائے ٹو, یعنی اس میں ٹو نہیں آنا چاہیے. جس طرح کے ہے ایگزامپل نمبر 1 میں let him do this work. تو یہاں جو ورک آیا ہے یہ انفینیٹیو ہے لیکن یہ ٹو کا استعمال ادھر نہیں ہونا چاہیے. دوسرا ایگزامپل بھی اسی طرح ہے let it be done. تو یہاں کسی ٹو کا استعمال نہیں ہوا, اور ہم نے پہلے پڑھا انفینیٹیو میں کہ انفینیٹیو جو ہوتا ہے یہ ورب سے پہلے ٹو کا آنا ضروری ہوتا ہے, لیکن ادھر یہ خلاف معمول ہے. ادھر انفینیٹیو کو فالو کرتا ہے اور فالوڈ بائی انفینیٹیو وداؤٹ ٹو. انفینیٹیو کو فالو کرتا ہے یعنی مصدری معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن ٹو کے بغیر, ٹو کے آنے کے بغیر بھی استعمال ہوتا ہے, جس طرح سے اس ایگزامپل سے آپ کو وضاحت ملی. اچھا, فورتھ نمبر پر ہے ایکسپریشن like would, rather, would, sooner, rather than, sooner than, had better are followed by infinitive without to. یہ انفینیٹیو کو فالو کرتا ہے بغیر ٹو کو, یعنی ٹو کے بغیر بھی انفینیٹیو کو فالو کرتا ہے. اور انفینیٹیو جس طرح کہ ہم نے پہلے بتایا کہ ورب کی پہلی صورت سے پہلے ٹو کا لفظ سے انفینیٹیو بن جاتا ہے, لیکن یہ انفینیٹیو کو فالو کرتا ہے لیکن ٹو کا استعمال ادھر نہیں آنا چاہیے. فار ایگزامپل یو ہیڈ بیٹر ٹیل ہم, تو ادھر ٹو کا استعمال نہیں ہوا. دوسرے نمبر پر آئی وڈ ڈو rather than suffer, تو ادھر بھی ٹو کا استعمال نہیں ہوا. ففتھ نمبر پہ ہے see can be used with infinitive or without it. see جو ہوتا ہے یہ انفینیٹیو کے ساتھ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور بغیر انفینیٹیو کی بھی. go to see him یہاں انفینیٹیو کے ساتھ استعمال ہوا ہے, to see یہ انفینیٹیو ہے. اور ادھر جو دوسرا ایگزامپل ہے go and see him بغیر انفینیٹیو کی بھی استعمال ہوا ہے. اچھا, چھٹے نمبر پر ہے the infinitive is used after adjectives like delight, angry, glad, astonished, surprised, horrified, disappointed, etc. انفینیٹیو جو ہوتا ہے یہ ایڈجیکٹیوز کے بعد استعمال ہوتا ہے, جس طرح کہ ڈیلائٹ ایک ایڈجیکٹیو ہے, اینگری, گلیڈ, اسٹونش, سرپرائز, ہوریفائڈ, ڈساپوائنٹڈ وغیرہ.
تو ایڈجیکٹیو کے بعد بھی اس کا آنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل I was astonished to find him. تو ادھر اسٹونش جو ہے یہ ایک ایڈجیکٹیو ہے اور اس کے بعد ٹو فائنڈ انفینیٹیو استعمال ہوا ہے. 7ویں نمبر پر ہے the verb now is never directly followed by the infinitive. جو پہل ہے now ایک پہل ہے ایک ورب ہے یہ ڈائریکٹلی انفینیٹیو کو فالو نہیں کرتا بلکہ it is followed by a conjunction. یہ پہلا کنجنکشن کو فالو کرتا ہے and then the infinitive اور اس کے بعد انفینیٹیو کو فالو کرے گا. جس طرح کہ اس ایگزامپل سے ہے do you know to play the harmonium. تو ادھر یہ غلط ہے یہ جملہ. اس کے برعکس جو کریکٹ جملہ ہے do you know how کنجنکشن ہے اس کے بعد to play یعنی انفینیٹیو آیا ہے. do you know how to play the harmonium. 8ویں نمبر پر ہے avoid using split infinitive. یعنی انفینیٹیو جو لفظ ہے جو ورب کی پہلی صورت ہے اس کے ساتھ ٹو کا متصل آنا چاہیے یعنی اس میں سپلٹ یعنی علیحدگی نہیں آنا چاہیے اس میں اس کو الگ نہیں کیا جاتا ہے اس سے. فار ایگزامپل he planned to not go on a vacation this year. تو ادھر جو ٹو ہے یہ گو سے سپلیٹ کر دیا گیا ہے یعنی جدا کیا گیا ہے لیکن اس طرح سے نہیں آنا چاہیے یہ غلط ہے. جو صحیح کریکٹ جملہ ہے he planned not to go. تو ادھر جو گو سے پہلے ٹو آیا ہے یعنی انفینیٹیو ڈائریکٹ آیا ہے. ادھر جو ٹو ہے اور گو ہے اس کے بعد ناٹ واقع ہوا اس لیے انکریکٹ ہے کیونکہ انفینیٹیو میں سپلٹ نہیں آنا چاہیے اور ادھر ٹو گو ڈائریکٹ آیا ہے اور ناٹ کے بعد آیا ہے. اچھا he planned not to go on a vacation this year. تو یہ والا جملہ کریکٹ ہے. امید ہوگا انشاءاللہ آپ سب نے اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈ کیا ہوگا. جیرن اس سے پہلے ہم نے جیرن بھی ڈسکس کیا تھا اور اس کے ساتھ ملتا جلتا ٹاپک یہ انفینیٹیو بھی ہے.